فاتحہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المنعم المنان، الظاهر في كل شيء بالبينة والبرهان، والباطن لكل شيء بالإحاطة والسلطان، والمتكلم بلا جوارح في التوراة والإنجيل والزبر والفرقان، والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن، النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني البطي الربطي الطامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، معلن الحق بالحق بالقول، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المختومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال علي عليه السلام: يوم لك ويوم عليك، صلوات محمد عليه. حضرات، میں کل کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں. کل دوردرشن کی مجلس کی ریکارڈنگ تھی جو بس کے تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے تاخیر سے شروع ہوئی، اور میں افضل محل میں بھی نہیں حاضر ہو سکا. بہرحال آپ حضرات نے عباس ناصر سعید کو برداشت کیا، میں اس کے لیے آپ حضرات کا احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں. عزیزو، مولائے کائنات کے الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، اور مولائے کائنات نے عبداللہ ابن عباس کو ایک خط لکھا جب وہ بصرے کے گورنر ہوئے، اور اس خط کے 2 جملوں کو میں نے کی تلاوت کا شرف اس سلسلے مجالس میں حاصل کیا کہ یوم لکا و یوم علیک، ایک دن تمہارا ہے، ایک دن تمہارے خلاف بھی آ سکتا ہے. تو وقت ہماری گفتگو کا موضوع رہا، اور ہم نے وقت کے بارے میں سوچا اور کچھ باتیں ہو گئیں. اب دیکھیے، ابھی آپ کی شکایت یہ تھی کہ آواز نہیں آ رہی ہے میرا ہے. اچھا دیکھیے، ایسا ہے میاں کہ اب آپ آج شام تک کے یہ کام کر لیجیے گا. افضل محل کی مجلس کے بعد 2 چھوٹے ہارن آپ یہاں اندر یوں کر کے ڈاؤن کر کے جیسے اندر گیلریز پر لگا دیجیے گا، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب ذرا ادھر امہات المومنین کی آواز کچھ کم ہوئی ہے، اب شاید آواز کو رسائی حاصل ہو جائے. مولا سب کو سلامت رکھیں. تو وقت ہماری آپ کی گفتگو اس وقت کے موضوع پر ہوتی ہے، اور بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ وقت ان کے قابو میں آ گیا، بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ وقت ان کے قبضے میں چلا گیا.
بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ وقت ان کی جائیداد بن گیا، بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ وقت ان کی جاگیر بن گیا، بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ وقت ان کی وراثت بن گیا، بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ وقت ان کے لیے وقف ہو گیا، بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ وقت پر ان کا تصرف ہر طرح سے جائز ہو گیا، بہت سے لوگ یہ سمجھے کہ وہ جس طرح چاہیں وقت کا درپیوگ کریں، بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ جس طرح چاہیں وقت کا غلط استعمال کریں، بہت سے لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ وقت کا مس یوز کریں، بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی مرضی کو وقت بنائیں۔ اگر کسی کی مرضی یہ ہے کہ صرف اسی کا نام چلے تو وہ چاہتا ہے کہ دوسرے کا نام نہ چلے، اگر کسی کی مرضی یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ بس اسی کا ذکر ہو اور کسی کا ذکر نہ ہو تو اس نے اپنے ذکر کے لیے کچھ لوگ خرید لیے، اگر کسی نے چاہا کہ صرف اسی کی مزاح ہوتی رہے اور کسی کے فضائل بیان نہ ہوں تو اس نے کچھ غلام خرید لیے اور وہ بکے ہوئے غلام، بکی ہوئی زبانیں، بکے ہوئے قلم اس کی مزاح لکھتے رہے۔ لیکن کیا ہوا؟ خریدار چاہیے ہے، بکنے والا مال تو ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ خریدار چاہیے، بکنے والا مال تو ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کو کام کرنے دو بھیا، اس کو پریس کا آدمی ہے، سنو بھیا بیٹا وہ پریس کا آدمی ہے، اس کا کام کرنے دو، تم اپنا کام کرو، تم مجلس سنو، ان کو ان کا کام کرنے دو۔ معاف کیجیے گا، اس وقت میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سے، اور یہ کہنے کا آپ اس عمر میں مجھے حق حاصل ہے ان نوجوانوں سے جو ماشاءاللہ کمپیوٹر کے ماؤس پر جن کے ہاتھ وقت تو اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، کہ ہم زندہ ہیں مگر انگلش میڈیا ابھی ہمارے کنٹرول میں نہیں آیا ہے۔ اگر کہیں کوئی بدماش، کوئی کرمنل شوٹ کر دیا جاتا ہے تو انگلش میڈیا کے فرنٹ پیج پر اس کی تصویر چھپتی ہے۔ اس پر پڑھا لکھا نوجوان طبقہ آئندہ محرم سے پہلے پوری طرح اپنا ورک کرے۔ یہ میں اپنے پڑھے لکھے بچوں سے یہ فرمائش کرنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ ان میں اگر جذبہ نہ ہوتا تو میں یہ فرمائش نہ کرتا۔ میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کے موقع پر جو میں کہوں وہ ضرور چھپے، یا وہ تصویریں جو سال بھر کی ہیں، نہیں، میں سال بھر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان 10 دنوں کا کوریج تمہاری اپنی ذمہ داری ہونا چاہیے۔ دیکھو، سکھوں کا کوئی کام ہوتا ہے وہ ہم سے تعداد میں بہت کم ہیں، مگر وہ سب نمایاں ہو جاتا ہے۔ ذرا سا ایک گروپ پریس کوریج کے لیے الگ سے بننا چاہیے پڑھے لکھے نوجوانوں کا، جو انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے بچے ہیں۔ اب اس وقت جوانی میں کام نہیں کرو گے بیٹا تو کب کام کرو گے تم لوگ؟ اب کیونکہ میں خود مجلس سے پڑھتا ہوں، ورنہ یہ کام میں اپنے ذمہ نہیں لیتا، اور میں ابھی بھی تم لوگوں سے زیادہ تیز ہوں بعض معاملات میں۔ ہاں، میں خدا نخواستہ میرے جذبے میں کہیں سے کوئی بڑھاپا نہیں آیا ہے۔ تو اب دیکھیے، سجدہ کرنے والے اگر سجدہ نہ کرتے تو فرعون کا دعوی خدائی جو ہے وہ صرف ایک دیوانے کی بکواس ہو کے رہ جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے ذاتی فائدے کے لیے فرعون کے سامنے سر جھکانے لگے، تو پھر فرعون بن گیا، وقت میں فرعون کو فرعون بنایا، اور لیکن اس فرعون تک کوئی عصا پہنچ گیا۔ دیکھیے، ہر فرعون کے لیے ایک عصا ہوتا ہے، اور جب وہ عصا اس فرعون پر پڑتا ہے تو پھر اس کا تاج، اس کا تخت، اس کا دور، بس ایک جملہ کہوں گا،
فرعون کو پیاس تھی خدائی کی، فرعون کو پیاس تھی خدائی کی۔ خدا نے کہا کہ دیکھ میں موسیٰ کے ذریعے، اپنے ہادی کے ذریعے، اپنے رہبر کے ذریعے تجھے بیچ دریائے نیل میں اس پیاس کو میں ڈبو دوں گا۔ فرعون کا وقت ڈوب گیا، نمرود کا وقت آگ بن کے بھڑکا، اور نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ جناب ابراہیم نے نمرود کو خدا نہیں مانا۔ جس کو خدا بناتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں مان لیتا۔ جس کو خدا بناتا ہے وہ وقت سے مروب نہیں ہوتا۔ جس کو خدا بناتا ہے وہ حاکم وقت سے مروب نہیں ہوتا۔ جس کو خدا بناتا ہے وہ مطلق العنان بادشاہوں سے مروب نہیں ہوتا۔ جس کو خدا بناتا ہے وہ فوجوں سے مروب نہیں ہوتا۔ جس کو خدا بناتا ہے وہ کسی ظالم کی آتنکوادی طبیعت سے مروب نہیں ہوتا۔ جس کو خدا بناتا ہے وہ ظالم کے ظلم سے مروب نہیں ہوتا۔ جناب ابراہیم کے لیے آج میں اپنے بچوں کو ایک بات بتا دوں کہ عربی زبان کے کچھ قواعد و قوانین ہیں، اس میں باپ کا لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عالم بھائی بھی آتا ہے۔ یہ قرآنیات ہیں، میں اپنے بچوں کے دماغ کو زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا۔ جناب ابراہیم کے چچا تھا آزر، جو بت بناتا بھی تھا، اور جناب ابراہیم کا چچا تمہیدن اس لیے تھا کہ نبوت جہاں ختم ہونے والی تھی وہاں بھی ابو جہل کا ایسا ایک چچا آنے والا تھا۔ میرے بچوں تم یاد رکھو، کسی کو معلوم ہو نہ ہو، تمہیں فرش اعضاء کے صدقے میں اتنا معلوم چاہیے کہ جناب ابراہیم کے والد کا نام تھا طارق، تے الف رے خے، طارق، یہ جناب ابراہیم کے والد تھے۔ اور میں جو تم کو بتا رہا ہوں یہ سب کو معلوم ہے، لیکن چونکہ ان کی تمہید ہے جناب ابراہیم کے باپ اور اختتام ہے علی کے باپ، لہذا وہ ابراہیم کے باپ کے قبر پر اصلاح شروع کر دیتے ہیں تاکہ اس تمہید کو قائم کر کے نتیجہ کچھ اور نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ تمہید بھی غلط ہے، وہ نتیجہ بھی غلط ہے۔ تو اب نمرود کا وقت آیا اور پھر نمرود نے آگ بھڑکائی، یہ سب آپ کو کس سے معلوم ہے؟ کچھ مجھے سب آپ کو اشارے کرنا ہے اور کچھ بات کہنے کے لیے کچھ تھوڑا سا وقت گزار رہا ہوں کہ وقت کے موضوع پر۔ اب جب نمرود کا وقت تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ خدا ہو گیا ہے، تو اس کے دربار میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ودوان تھے، جو انٹلیکچوئل تھے، جو بہت دانشور تھے، انہوں نے مصلحتاً اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس میں مصلحت کیا تھی؟ صرف ایک مصلحت تھی، سیلف انٹرسٹ۔ بچوں یاد رکھنا، سیلف انٹرسٹ، اپنا ذاتی فائدہ ہر شخص کا حق ہے۔ جو باطل پر ہوتے ہیں، جب وہ ذاتی فائدے کے لیے فرعون اور نمرود کو خدا مان لیتے ہیں، تو جو حق میں ہیں وہ جنت میں جانے کے لیے اپنی ذاتی فائدے کے لیے اگر حق کو حق کہہ رہے ہیں یا حق کو حق تسلیم کر رہے ہیں یا اعتراف حق کر رہے ہیں یا اعلان حق سن رہے ہیں یا اعلان حق کر رہے ہیں، جب ان سے کہنا کہا جائے کہ وقت بگڑ گیا ہے، زمانہ خراب ہے، ماحول کو دیکھیے، حالات کو دیکھیے، میں بھی یہی کہتا ہوں، وقت کو دیکھیے، زمانے کو دیکھیے، ماحول کو دیکھیے، حالات کو دیکھیے، اس سے بہتر تو نعرہ حیدری کا موقع ہی نہیں ہے۔ میرے بچوں، جو لوگ آ رہے تھے میں نے ان کا انتظار بھی کر لیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت
وقت کا فائدہ اگر ہم نے آپ نے نہ اٹھایا تو ہماری آنے والی نسلیں ہم پر شاید صبر نہ کریں. یہ تو زمانے کا تقاضا ہے کہ آتنکوادیوں پر لعنت کی جائے. اور 8ویں محرم کا تصور بغیر لعنت کے پاس کرتا ہی رہے. جو بات میں کہنے جا رہا ہوں میری بات سنیے اور سارے کیمرے بھی اس مجمع کی طرف متوجہ جائیں. جو آسمان کے نیچے کھڑے ہیں, جو ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہیں, جو باہر ٹرین میں, جو دور دور تک کے ازادار ہیں جن تک کہ میری آواز جا رہی ہے, وہ اپنی ماں کی عصمت کو ثابت کرنے کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں نعرہ حیدری. وقت کے اپنے زیادوں دیکھو, وقت کے خولیوں دیکھو, وقت کے حربلاؤ اپنا منہ پیٹو, وقت کے اپنے زیادوں رو, وقت کے یزیدوں منہ چھپاؤ, وقت کے پسرے سادو, کسی نالے میں چلو بھر پانی میں ڈوب کرو. یہ ہاتھ جو اٹھے ہیں, یہ ہاتھ جو اٹھے, یہ ماں کی عصمت کی گواہی ہے. بس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, فیصلے اعظم غنی حسین انہی کے ہاتھ اٹھتے ہیں جن کی مائیں صحیح ہے. دیکھیے میری بات سنیے. آج اس وقت 11:05 کا درمیانی وقت ہے. میں اعلان کر رہا ہوں پورے 24 گھنٹے دے رہا ہوں. کل 11:06 بلکہ میں اور بڑھا دیتا ہوں 11:10 تک. 11:10 تک مجھے یہ بتا دیں علماء کرام, تاکہ میری جہالت دور ہو کہ یزید کے لشکر کے نشان کا ڈیزائن کیا تھا. کیونکہ میں ایک جاہل طالب علم ہوں. اب تک کے علماء کی کسبداریاں کی, عزاخانوں میں دعائیں مانگی, درگاہوں کربلاؤں میں مانگا, روزوں میں مانگا, جو کچھ مانگا, اس کے بعد بھی مجھے یزید کا نہ سکے کا نام معلوم ہو پایا کہ کس ڈیزائن کا تھا, اور نہ یزید کے لشکر کے نشان کا ڈیزائن مجھ کو معلوم ہو پایا. اس پر کیا بنا تھا؟ بھیڑیا بنا تھا, کتا بنا تھا, چور بنا تھا.
تو ملتی ہے، لیکن اتنی بڑی فوج کے پاس کوئی نشان بھی تو ہوگا کہ اتنی بڑی فوج بے نشان تھی، اسی طرح جیسے وہ نبیت بے نشان تھی۔ یزید کے طرفداروں بتاؤ، بولو 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 بتاؤ، یزید کے پرچم کا نشان کیا تھا؟ آج بھی کچھ یزیدیوں کو عباس کا علم اچھا نہیں لگتا۔ وہ عباس کا علم کب ہے؟ وہ تو پرچم اسلام کی نشانی ہے۔ جہاں منتیں مانی جا رہی ہیں، جہاں سیرے چڑھائے جا رہے ہیں، جہاں دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اگر قبول نہیں ہو رہی ہے تو مانگی کیوں جا رہی ہے؟ اگر قبول نہیں، میں بھی یزید کے پرچم پر ایک منت ماننا چاہتا ہوں، ایک منت ماننا چاہتا ہوں۔ وہ یزید کے پرچم ہی مانی جا سکتی ہے کہ پروردگار تجھے یزید کے پرچم کا واسطہ ہر حرامزادے مولوی کا یزید کے ساتھ کرے۔ تمہارے دیواروں پر پوسٹر چپکا دینے سے آزاداری بڑھ رہی ہے، تمہارے فتووں سے علم زیادہ ہو رہے ہیں، کچھ لوگوں کو خیال آئے کہ علم زیادہ ہو رہے ہیں۔ دیکھو، جتنے ضرورت مند زیادہ ہوں گے اتنا ہی انتظام زیادہ ہوگا۔ اب خدا کا انتظام یہ ہے کہ اس کے مانگنے والے حسین سے مانگے، عباس سے مانگے، کربلا کے شہیدوں سے مانگے، اور خدا ہی چاہتا ہے کہ امت مسلمہ اولاد ابو طالب کی محتاج ہے، تو میں کیا کروں، تم کیا کرو گے؟ خدا ہی جا رہا ہے، اور وقت انہی کا تھا، ماضی بھی وقت انہی کا تھا، حال بھی وقت انہی کا ہے، مستقبل میں بھی وقت انہی کا رہے گا۔ چاہنے والوں کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، حالات بگڑتے رہتے ہیں۔ اتنے دن ایک کولڈ ویو آ کے چلی گئی، لیکن کولڈ ویو مجالس پر تو اثر انداز نہیں ہوئی۔ آج اخبار میں ایک تصویر دیکھی، یہ اگر پہلی دوسری محرم کو چھپتی تو واقعی میں وہ تصویر اخبار سے دکھا کے بچوں کو ذرا کہتا کہ ذرا انجوائے کرو اس تصویر کو دیکھ کے۔ ایک صاحب یعنی کٹو پہنے ہوئے اور گھاٹا باندھے ہوئے اور معلوم نہیں کس کس چیز میں لپٹے ہوئے، کہیں کسی حادثے میں کچھ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تصویر میں سمجھا کہ کوئی بوہیا تقریر کر رہی ہے، تو غور سے دیکھا تو وہ بیوہ کی چادر نہیں تھی، سفید داڑھی تھی۔ کیونکہ ازاداروں کی تصویریں تو دور سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، سیاہ لباس علیحدہ کر دیتا ہے ازاداروں کو تمام انسانوں میں، اسی طرح جیسے خانہ کعبہ کو تمام عمارتوں میں علیحدہ کرتا ہے سیاہ لباس۔ ایک صلوات پڑھ دیا بڑھاوا جانا۔
دیکھیے کچھ لوگوں کو اس بات پر بھی ہے کہ بھائی یہ مجلسوں میں نعرے حیدری بہت رکھتے ہیں اور سلواتیں بہت بھیجی جاتی ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت یہ ہے کہ آپ کا اعتراض آ جائے. کچھ کام اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ ذرا علی کا ورودی دل تو سامنے آتا رہے. جب تک علی کا ورودی دل سامنے نہیں آئے گا ہم کو یہ کیسے خبر ہوگی، ہمارے بچے کیسے جانیں گے کہ ابھی یعنی غیر حلال زادوں کی فیکٹری چل رہی ہے. چھوڑو ہٹاؤ بچوں، اب اس موضوع کو ختم کیا جائے. تو وقت 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 جس کے اوپر ہر ایک بڑی وقت کی اہمیت بتا رہا ہے اور وقت کی قیمت بتا رہا ہے وہ، لیکن وقت اپنی قیمت بتا رہا ہے. وقت یہ بتا رہا ہے کہ مجھے میرا آغاز سال سے ہوتا ہے اور سال کے پہلے دن کا پہلا سجدہ در حسین کا ہوتا ہے. میں نے ایک بڑا بنیادی سوال اٹھایا تھا اور بہت ہی مزاحیہ انداز میں نے اس بات کو کہا تھا کہ حسین سے یزید کا جو مقابلہ ہوا اسے کچھ لوگوں نے جنگ بھی کہا، کچھ لوگوں نے معرکہ بھی کہا، کچھ لوگوں نے مقابلہ بھی کہا. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب دو فوجیں لڑتی ہیں تو دونوں فوجوں کے علم سامنے ہوتے ہیں. دو فوجیں لڑتی ہیں تو سب سے پہلے پرچم سامنے آتے ہیں. پرچم پہلے دکھائی دیتا ہے، فوج بعد میں دکھائی دیتی ہے کیونکہ پرچم غلط ہوتا ہے. تو یہاں تو پرچم ثابت ہے اور یزیدی فوج کا پرچم، بھئی اگر کوئی اس کا نظریہ ہوتا بغض اولاد ابو طالب کے علاوہ تو اس کا کوئی پرچم بھی ہوتا. وہ تو پرچم بعد میں بنی امیہ نے بنایا، بنی عباس نے بنائے، بعد میں بنے پرچم، پھر مسلم حکمرانوں کے پرچم بنے، پھر ان پرچموں میں چاند تارا بننے لگاؤ، کیا کیا بننے لگاؤ. خیر ہمیں کیا لینا دینا ہے، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا ہے. ہم خدا نہ خواستہ کسی اسلامی ملک کے باشندے نہیں ہیں کہ قوانین کے کابق میں ہم کو بند کر دیا گیا اور پڑھا رہے ہوں. ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں، ہم آزاد فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں. ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے کہ ہمارے پر کے تر لیے جائیں گے، اور نہ ہم حالات اور وقت سے عزاداری کا کوئی سمجھوتا کرتے ہیں اور نہ کر سکتے ہیں. مجبور ہیں، کیا کریں، ہماری مجبوریاں ہیں. تو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یزید کے کا بے نشان لشکر تھا، جانوروں کا ایک مجمع تھا، درندوں کا ایک گروہ تھا، بھیڑیوں کا ایک ہجوم تھا، اور کچھ لوگوں نے لکھ دیا، کچھ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ بظاہر یزید کو فتح ہوئی. ارے بظاہر فتح ہوئی آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں یزید کا پرچم کا بتائیے کس رنگ کا تھا، کس کی صورت بنی تھی، کیا عبارت سے کی تھی. اگر کچھ جانور، کچھ بھیڑیے چند انسانوں کو گھیر لیں تو یہ جنگ کہلائے گی یا درندوں کا شرافت میں حملہ کہلائے گا. درندے تھے
جنہوں نے شرافت پر حملہ کیا تھا. اور دیکھیے عالم اسی پرچم اسی لشکر کا سربلند رہتا ہے جو جیتا ہوا مان لیا جائے, جو جیتا ہوا مان لیا جائے. آج ساری دنیا میں ہر ملک کا اپنا نیشنل فلیگ ہے, اور جہاں جہاں بھی دنیا میں ملک ہیں وہاں وہاں عباس کا علم اٹھ کے یہ بتاتا ہے کہ ہر وقت, ہر زمانہ, ہر ملک فتح عباس کو قبول کر رہا ہے. فتح عباس کو قبول کر رہا ہے. دوستو بڑی تیزی سے میں گفتگو کے مرحلے سے گزر رہا ہوں. علم عباس فتح حسین کی نشانی ہے. عباس علی کی جوانی ہے. اتنی مکمل چھوی ہے علی تھے عباس کہ مالک اشتر جیسا قریبی چاہنے والا صفین کے میدان میں دیکھا علی چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے خیمے سے نکلے, اور اس کے بعد بھرپور جوانی کے انداز میں علی گھوڑے پر بیٹھے, اور گھوڑے پر بیٹھنے کا انداز, گھوڑا آگے بڑھا, ادھر علی کو دیکھ کے پھر ایک مرتبہ نعرہ تکبیر سنا, مڑ کے جو دیکھا تو علی خیمے کے باہر کھڑے مسکرا رہے ہیں. مالک ایسے دوڑ کے آگے بڑھے, ہاتھ چھو کے کہا مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ میری جوانی ہے میرا عباس, نوجوان عباس. ایک باپ کے لیے اس سے بڑی اطمینان کی بات کیا ہوگی, فخر کی کیا بات ہوگی کہ اس کے بیٹے کو ہر وقت ساتھ رہنے والا بھی چہرے پر نقاب پڑ جانے کے بعد فرق نہ کر پائے کہ باپ جا رہا ہے کہ بیٹا جا رہا ہے. عباس کے القاب میں ایک لقب ہے باب الحوائج. باب الحوائج عباس کو کہتے ہیں. ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں, ساری دعائیں پوری ہوتی ہیں, بس سکینہ کا اور چادر سیدہ کا واسطہ دے کے عباس سے مانگو. باب الحوائج عباس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عباس کی دو تمنائیں تھیں. ایک تمنا ہے جہاد, اور دوسری تمنا یہ کہ بچوں تک پانی پہنچ جائے. لیکن عباس کی تمنائیں پابند مرضی مولا تھی. چوتھے امام نے فرمایا انا
عند اللہ للعباس منزلۃ یغبط بها الشہداء یوم القیامہ، میرے چچا عباس کی وہ منزلت ہے اللہ کے نزدیک شہداء میں کہ تمام شہداء رش کریں گے روز محشر، تمام شہداء رش کریں گے، اس میں سید الشہداء بھی شامل ہے۔ شیخ صدوق نے امالی میں لکھا، وقت عباس کا تھا، وقت عباس کا ہے، وقت عباس کا رہے گا، وقت عباس کے بابا کا تھا، وقت عباس کے بابا کا ہے، وقت عباس کے بابا کا رہے گا، وقت عباس کے دادا کا تھا، وقت عباس کے دادا کا ہے، وقت عباس کے دادا کا رہے گا۔ شیخ صدوق نے امالی میں لکھا کہ رسول روز محشر خدا رسول سے مخاطب ہوگا اور کہے گا کوئی سامان شفاعت بھی ہے، تو رسول سیدہ کو اشارہ کریں گے، جوانوں خدا تمہارے ماتم کرنے ہاتھ سے ہاتھ سلامت رکھے، اور سیدہ آگے بڑھے گی، عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ شفاعت کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ جب قافلہ 28 کو مدینے سے چلا، اس وقت جب سیدہ کی قبر پر زینب نہیں ہے تو قبر سیدہ کی آواز آئی تھی عباس کو بلا لو۔ جب عباس پہنچے تھے، ایک روایت کرنا ہے کہ قبر سے سیدہ کے دونوں ہاتھ سے گزار ہوئے، عباس کے ہاتھوں کو سیدہ نے اپنے ہاتھوں کو پکڑ کے کہا میرے بچے، بہن کی چادر بھائی کی جان کا خیال رکھنا۔ ہاں کیا پہنچے ابھی تو میں نے ابتدا کی ہے مسائل، اس کے بعد ایک رات اور پہلے چلیے، ام البنین کے سامنے عباس بیٹھے ہیں۔ عباس دیکھو، اس گھر میں جب میں آئی تو میں نے دہلیز کو سجدہ کیا، میں نے کیونکہ ہم نام سجدہ ہوں تو مولا کائنات سے میں نے 10 وقت گزارش کی کہ مجھے کنیز کہہ کے پکارا کیجیے، میرا نام لے لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا نام لیا جائے اور سیدانیوں کو اور شہزادوں کو جناب سیدہ یاد آئیں، میری وجہ سے حسنین زینب ام کلثوم کی آنکھوں میں آنسو آئے، میں نے ہمیشہ اپنے وہ کنیز سمجھا۔ اور عباس، جب سے تم نے ہوش سنبھالا تمہیں تمہارے بھائیوں کو تمہاری بہنوں کو میں نے یہی سکھایا کہ یہ اولاد بنت رسول ہیں، انہیں بڑے آقا کہو، انہیں چھوٹے آقا کہو، انہیں بڑی شہزادی کہو، انہیں چھوٹی شہزادی کہو، دیکھو میری بات یاد ہے۔ اور عباس ایک بات سنو، اگر تمہارے جیتے جی آقا حسین کے جسم پر خراش بھی آ گئی، دور نہیں بخش ہوگی۔ عباس، کوئی حق ہوتا ہے ماں کا، کوئی حق ہوتا ہے؟ عباس نے ہاتھ جوڑ دیا، اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا اس حق کی قسم، اس حق کی قسم، عباس
ایک بات یاد رکھنا، ماں کو خدا کے سامنے، سیدہ کے سامنے روز محشر شرمندہ نہ ہونے دینا۔ عباس نے عجب جملہ کہا، اماں آپ کو اپنے دودھ پر بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کو دودھ ہے تو خود مت کے بری لگوں میں دوڑا۔ اب سنیے، اب ابھی مورخین کیا لکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں ایک نورانی چہرہ جوان تھا جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان نمایاں تھے، سب سے زیادہ جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان نمایاں تھے وہی عباس ابن علی ہے۔ سب سے زیادہ جس کی پیشانی پر سجدوں کے نشان نمایاں تھے، شجاعت، عبادت، ان دونوں کے امتزاج نے وہ جذبہ اطاعت پیدا کیا کہ وفا کنیز عباس بن گئی۔ ہاں آج 8ویں محرم، کتنی تیزی سے یہ دن گزر گئے، کتنی تیزی سے یہ دن گزر گئے۔ آج 8ویں محرم ہے۔ ہاں جوانوں، آج کی مجلس کے لیے میرا دل کہہ رہا ہے کہ جب مصائب عباس بیان ہوتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے جناب سیدہ جناب ام المؤمنین کے رومال بدل لیتی ہوں۔ آج سیدہ کے ہاتھوں میں ام المؤمنین کے رومال ہو، اے عباس کے واسطہ جا رہا ہوں، میرے حسین کے لیے تو آنسو بہا ہے۔ آج تمہاری آنکھوں سے اگر آنسو کم رہے، مجھے ام المؤمنین سے شرمندگی ہو۔ ہاں بیٹیاں بھی تھیں مگر 4 بیٹوں کی ماں ہونے کی وجہ سے جناب سیدہ کی ہم نام ام المؤمنین، جناب سیدہ کا نام لے لیا جاتا ہے، جلالت عباس کے کہ جناب ام المؤمنین کا نام نہیں لیا جاتا، وہی نام ہے جناب سیدہ کا اصل نام ہے، جو سیدانی کا نام ہے وہی جناب ام المؤمنین کا بھی نام ایک ہی ہے، لیکن جلالت عباس کی وجہ سے والد عباس کا نام نہیں لیا جاتا۔ اور اب ذرا غور کیجیے کہ کئی مرتبہ عباس نے کہا آقا اجازت دیجیے اس لشکر کو ہٹا دوں۔ 7ویں محرم کو کہا آقا پانی بالکل ختم ہو گیا، بچے خالی کودے ہاتھوں میں لیے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی۔ آقا سکینہ کہہ رہی ہے اللہ جو قتل لینا ہائے کافر میں مارے جاتی ہے۔ رک جاؤ عباس۔ عباس کہتے ہیں آقا اجازت دیجیے ابھی جا کے دریا سے فوجوں کو ہٹا کے پانی لے آتا ہوں۔ رک جاؤ عباس۔ 9ویں محرم، عباس کہتے ہیں آقا یہ ظالم چاروں طرف سے گھیر کے مطمئن ہو گئے ہیں، میں ان کا حصار توڑ دوں؟ یہ ابھی فرار ہو جائیں گے۔ بابا نے بڑی محنت سے مجھے تلوار چلانے کا بہت سکھایا اور میں نے بچوں کو وہ بہت سکھا دیا۔ رک جاؤ عباس۔ شب عاشور، عباس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے خیموں کا کہ کس طرح کر رہے ہیں۔ 9ویں محرم کو ابن زیاد نے عمر سعد کے پاس ایک تیز رفتار سوار بھیجا
کہ حسین کے ساتھیوں کی صحیح تعداد لکھ کے بھیج. عمر سعد نے اپنے زیاد کو لکھا کہ ایسے کوئی تعداد گن سکتا ہے؟ ہر وقت تو عباس کا پہرا رہتا ہے, کسی کی ہمت ہی نہیں ہے کہ خیمہ گاہ کی طرف نظر مار کے دیکھ لے. یہ جلال عباس, یہ حیبت عباس. صبح عاشور آقا عالم میرے ہاتھ میں, پہلے مجھے جانے دیجیے. جاؤ عباس, تم میرے اس چھوٹے سے لشکر علمدار ہو عباس. انصار ختم ہو گئے, اقربا کی باری آئی. عباس آگے بڑھے. عباس ہمارے امتحان میں ہمارا ساتھ نہیں دو گے؟ عباس جب تم نہیں ہوگے تو ہمیں دوست کے بالوں کی لاشیں اٹھانے میں مدد کون دے گا؟ عباس بس آخری وقت آ گیا. اب علی اکبر بچے, گہوارے میں علی اکبر بچے. جب آقا حسین نے فرمایا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو, سر جھکا کے کہا آقا اب لشکر کہاں رہا؟ علمدار جی کے کیا کرے گا آقا؟ باب الہوا ہے, اس لیے کہے جاتے ہیں عباس کہ سنیے انشاءاللہ آپ بہت روئیں گے. عباس چاہ رہے تھے کہ دشمنوں کا دفاع کریں. آقا حسین نے کہا بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. یہ لفظ حسین نے استعمال کیا تھا, جگہ جگہ سبیلیں لگی ہیں. ایک بات کی طرف چھوٹے بچے جن کے سن کم ہے وہ تبرک لے لیتے ہیں, اور کبھی کبھی ان کو اندازہ نہیں ہوتا بچے ہونے کی وجہ سے کہ کتنا تبرک کو کھا سکتے ہیں, تو وہ جہاں پر چھوڑ دیتے ہیں وہیں چھوڑ دیتے ہیں. اس تبرک کو اٹھا کے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیجیے تاکہ تبرک کی بے ادبی نہ ہونے پائے. انشاءاللہ جب بچے سمجھدار ہو جائیں گے تو وہ اپنے بچوں کو اسی طرح سے سمجھائیں گے. ہمیں اگر بزرگوں نے سمجھایا ہوتا تو آج ہم کو نہ معلوم ہوتا تبرک کی عظمت. ہاں عباس بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو. تیرے خیمہ گاہ پائے سکینہ مشکیزہ لے آؤ, سوکھا ہوا مشکیزہ علم میں باندھو. رخصت ہوئے, آقا حسین کے پاس آخری سلام کے لیے آئے. حسین نے انگشت مبارک سے پرچم کو کچھ لکھا. حسین نے کہتی بھیا خیموں میں آئیے. ادھر عباس آگے بڑھے, ادھر حسین خیموں میں گئے. بھیا آپ نے پرچم پر کیا لکھا؟ جاؤ زینب, نہ پوچھو زینب, بتا دیجیے بھیا, نہ پوچھو زینب, بتا دیجیے بھیا, نہ پوچھو زینب. بھیا آپ کو زینب کے حق کی قسم بتا دیجیے کیا لکھا. کہ زینب پرچم پر لکھا تھا نصر من اللہ و رسول کریم, مجھے معلوم ہے اب میرا شعر واپس نہیں آئے گا. میں نے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. دریا شیر نظر زمین نے شمالا, نگاہوں کے زور سے موجیں ہٹی, سوکھا ہوا مشکیزہ کر دیا. مشکیزہ بھرا, جوڑے سے کہتے تو بھی تو پیاسا ہے, پانی پی لے. حسب وفادار نے دریا سے منہ ہٹا لیا. عباس واپس ہو رہی,
اور مولا کا ایک پیر سکینہ کے مسجد سے گزر کے عباس کے سینے پہ آیا. عباس سے بڑھتے ایک ظالم نے دائیں ہاتھ سے وار کیا, علم سے والا دوسرے ظالم نے بائیں ہاتھ سے وار کیا. اب جو علم ہوتا تو علم نہ ہوتا. ایک ظالم جو جہانی لے کے چلا چلے عباس دوسرے ظالم چلے عباس دوسرے ظالم کیوڑا کے آٹھ بجے نہ ہوئے آواز دی آخر قرآن کیا آخری سلام کرو لو حسین نے دونوں ہاتھوں سے کمر سامنے عباس کمر ٹوٹ گئی. میرے بچے میرے بھیا کمر ٹوٹ گئی. علی اکبر چلو علی اکبر کمر کے بازو کھانے میں ایک مرتبہ حسین زمین پر ایسے دل میں اٹھائی اللہ کے سامنے بلانے پھر کبھی بولنے سے اللہ کے سامنے آپ مجھے کیا ہوتا ہے عباس سے کتے عباس حسین کے سامنے میرا عباس سے قریب پہنچ گئے. مجھے کہنا چاہ رہا ہوں سنیے عباس کی وصیت علم خیر محمد لے جائیے. علم خیر محمد لے جائیے. لاج خیر محمد لے جائیے. لاج خیر محمد لے جائیے. سکینہ کی زندگی ہو رہی ہے. عباس تمہاری لاش چھوڑ دیں گے علم لے جائیں گے. عباس نے دم توڑا. حسین نے پریشانی چوبی علم کو عباس کے بازوؤں کے خون میں ڈالا. اور سنیے جھوٹی گواہ حسین